ویلکم بیک ناظرین سیاسی صورتحال جو کچھ کراچی کے اندر چل رہی ہے اس سے اب تقریباً سبھی لوگ جو ہیں وہ واقف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ہم بھی اپنے پلیٹ فارمز میں بیٹھ کے آپ تک تمام خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے اور یہی صورتحال ہے کہ وہ اس وقت مختلف اپنے حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن مہم کرتی دکھائی دے رہی ہے. کراچی کے صدر ہیں سعید غنی، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ہم نے کچھ سوالات ان سے جاننے کی کوشش کی جب وہ ڈیفنس ویو میں اپنے ایک کارنر میٹنگ سے جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے. کہیں انہوں نے جماعت اسلامی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ جب میں پانی لینے جاتا اس علاقے کے حلقے کے لوگوں کو جاتا ہوں تو وہاں پہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کیا کیا کام کروائے ہیں اپنے حلقے میں، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ جو مخالفین، سیاسی مخالفین جو الائنس بنا رہے ہیں اس سے کتنا نقصان ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ یوتھ کو لے کر اپنے خطابات میں مختلف پالیسیز کی بات کر رہے ہیں. کیا بات ہوئی، تفصیل سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. صحیح صاحب، پاکستان کے حوالے سے اس سیاست کو اس کے اندر ایک موسم قرار دیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، اور بیرونی ہوائیں چلتی ہیں اور وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ وہ رخ کس طرف ہوتا ہے، تو اس پوزیشن پتہ چلتی ہے پاکستان میں کہ سیاسی جماعت کی کیا پوزیشن ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر وہ ہوائیں کس سمت پر ہیں، کس رخ پر ہیں؟ بتانا چاہیں گے مخالف ہیں یا کس سمت میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی قوم کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. ہوائیں کہیں کی بھی چل رہی ہوں، لیکن جب لوگ ووٹ دینا شروع کرتے ہیں نا تو ہواؤں کا رخ خود بدل جاتا ہے. 1970 کا پتہ نہیں آپ کو، ہمیں بھی یاد تو نہیں ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے کہ اس وقت بھی جو سوچ تھی، جو خیال تھا، وہ پیپلز پارٹی کی طرف کسی کا بھی نہیں تھا. لیکن جب رزلٹ آیا تو پیپلز پارٹی کے عام کارکنوں نے، مزدوروں نے، محنت کشوں نے بڑے بڑے بت گرائے. تو یہ قوم جب ووٹ ڈالنے پہ آ جائے تو پھر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بہت سارے فیصلے چینج ہو جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسی ہوا کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس کا رخ کہاں ہے. ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے پہلے انتخابی مہم بھی شروع کی. اور پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بار بار یہ مطالبہ کرتی رہی کہ الیکشن 8 فروری کو ہونا چاہیے، بلکہ باقی جماعتیں کوشش کر رہی تھیں کہ نہ ہو. سر، ایک اور سوال ہم یہ جاننا چاہیں گے. دیکھیں، ایک عام آدمی نا یہ جاننا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت جو معاشی صورتحال میں پھنسا ہوا ایک عام آدمی ہے وہ بڑا مشکل میں ہے، اور ساتھ ساتھ جو بلدیاتی مسائل ہیں. مصطفیٰ کمال ہیں، MQM پاکستان سے تعلق ہے ان کا، وہ کہتے ہیں وہ آج بھی اپنی پولیٹیکل کیمپین کو، اپنی دور نظامت کو نا، وہ اس کو کیمپین کا حصہ بناتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی تاریخ میں میئر کراچی جو ہیں مرتضی وہاب صاحب، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کل آئندہ الیکشن میں وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ کمال پولیٹیکل کیمپین کا اپنا حصہ بنا رہے ہیں ماضی کو، وہ بنا پائیں گے؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک PSP بنائی تھی اور وہ جماعت انتخابات میں انہوں نے حصہ بھی لیا، اور اگر تو ان کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے اور اس بنیاد پہ ووٹ پڑنے ہوتے تو PSP ساری سیٹیں جیت جاتی. سر، بلاول صاحب یوتھ پروگرام کے حوالے سے مختلف خطاب میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. وہ یوتھ پالیسی ہے کیا؟ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 70% جو یوتھ ہے نا وہ بڑی مایوس دکھائی دیتی ہے اس پولیٹیکل سسٹم سے. آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں، تردید یہ بھی بتا دیجیے گا. اور پالیسی کے اوپر، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب وہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، انٹرنشپس کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں یونیورسٹیز میں ڈگری لے کے، ان کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. تو وہ کیا پروگرام ہے جس کے اوپر بات چیت اس وقت کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک جو بات آپ نے کی نا کہ نا امیدی اور مایوسی لوگوں میں ہے، تو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کو امید دلائے، ان لوگوں کو یہ جو نا امیدی ہے اس سے وہ نکالے. جب تک قوم کے اندر امید پیدا نہیں ہوگی ہم کرائسس سے نہیں نکلیں گے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری وہ واحد لیڈر ہیں جو نوجوانوں کی سیدھی ڈائریکشن اور صحیح ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں. عمران خان کی طرح نہیں کہ گالم گلوچ پہ لگا دیا، بدتمیزی پہ لگا لیا، مخالفوں کو دشمن بنا دیا. سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنے کی جو کوششیں ہوئی ہیں، بلاول بھٹو زرداری اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. صحیح صاحب، میں آپ کی اسپیچ بھی دیکھ رہا تھا، اور ہم جاننا چاہیں گے، اپنے ٹی وی پلیٹ فارم سے بھی ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کے ایک مخالف ہیں عرفان اللہ مروت، 4 مختلف پولیٹیکل فورم سے وہ آپ ادھر سے الیکٹ ہو چکے ہیں 4 دفعہ. آپ نہیں سمجھتے وہ ایک امپورٹنٹ ایک آپ کے اپوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اب جو الائنس بنتا دکھائی دے رہا ہے، چاہے اس میں PMLN ہے، MQM پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتیں، جو الائنس پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا رہی ہیں، وہ آپ کی سیٹ کو بھی کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرے گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی نون لیگ نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور ان کے ساتھ الائنس ان کا ہوا تھا،
اور اس کے باوجود بھی 16,500 ووٹوں سے وہ ہارے تھے. اس مرتبہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی جماعتوں کے چاہیں اتحاد کر لیں, پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہرائے گی. اور یہ ہمارے جو پروگرامز ہو رہے ہیں نا, آپ ان کو دیکھیں نا, اس کے بھی تو ہوتے ہیں, اس کو بھی دیکھ لیں. عوام کی شرکت آپ کو بتا دے گی کہ عوام کس طرف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے مخالفین اکٹھے ہو رہے ہیں اس سے مجھے مزید تقویت ملتی ہے. آخری سوال مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیوں اس حلقے کے لوگ, پی ایس 105 کے لوگ سعید غنی صاحب کو کیوں ووٹ دیں؟ 4-5 کام جو گنوا سکیں وہ بتا دیں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ 5 سالہ کارکردگی جو ہماری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مروت صاحب, رؤوف صدیقی, نون لیگ, سارے یہاں سے 30 سال جیتے وزیر ہیں نا سارے, ان کے 30 سالوں کے اوپر ہماری 5 سالہ کارکردگی بھاری ہے. ہم نے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کیے ہیں اور اسی کی بنیاد ہے کہ میں آج لوگوں کے پاس سینہ چوڑا کر کے جاتا ہوں اور اپنا ووٹ اس کارکردگی کی بنیاد پہ مانگتا ہوں. میں قوم پرستی کی بات کر کے ذہنوں میں نفرت ڈال کے ووٹ نہیں مانگتا ہوں جو عرفان مروت کر رہا ہے. میں اپنی کارکردگی کی بات کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. کتنے ووٹ سے آپ جیت جائیں گے کچھ سعید غنی؟ کیونکہ سعید غنی صاحب پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, 2018 میں آپ پولیٹیکل پارٹی تھی یہ شکوہ کرتی دکھائی دی ہیں کہ سسٹم بیٹھ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو یہ تو ریالٹیز ہیں اس پولیٹیکل سسٹم کی معذرت کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ شکوہ کرتی دکھائی دے گی؟ میں اوروں کی تو بات ابھی نہیں کر سکتا کیا ہوگا. 18 میں شہر میں جو ہوا آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. میں نے اللہ کا شکر ہے اپنے رزلٹ سارے زبردستی لیے تھے پولنگ اسٹیشن جا کے. اس دفعہ بھی کوئی کوشش کرے گا اپنا رزلٹ لینا, مجھے آتا ہے, میں لے جاؤں گا رزلٹ. لے جائیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنی سعید غنی جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے, اور جو پولیٹیکل لینگویج ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ایک اہمیت رکھتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت جب بھی جا رہی ہوتی ہے. اور جو پولیٹیکل لینگویج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تمام الائنسز کے بننے کے باوجود بھی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں, جو کینڈیڈیٹ ہیں, وہ اپنے آپ اپنے حلقے کے حوالے سے لے کے کہیں نہ کہیں بہت ہی اطمینان رکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں ڈسٹرکٹ اس بالخصوص ایسٹ کی, تو اس کے اندر سعید غنی صاحب جو ہیں جن سے بات چیت کری تھی, انہوں نے 2-4 جو اہم باتیں کی اس کے اندر کہ ہم کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ہوا کا انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم اس طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. آئندہ الیکشن ہونے والے ہیں, مستقبل قریب میں پتہ چل جائے گا. دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جو سوچنے والی ہے ناظرین کہ جو بھی صورتحال ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی سپیچز میں ایک بات کہنا شروع کر دی ہے کہ دیکھیں جی صوبے کے اندر حکومت تو ہم بنائیں گے, اور جب ہم بنائیں گے تو یقینی طور پہ جو بلدیاتی ادارے ہیں جہاں سے فنڈز آنا ہے, جہاں سے کام ہونا ہے, وہ ہمارے ہی لوگ کر سکیں گے. تو آپ لوگوں کو طے کرنا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اسپیچز کے اندر یہ بھی بات کہی کہ اگر آپ ایسے کسی شخص کو لے کر آتے ہیں جو کہ گٹر کے ڈھکن نہیں لگا پائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس شخص کا کیا فائدہ. مگر جب اس طرح کی باڈی لینگویج تو دیکھی جا رہی ہے جس کے اندر اطمینان ہے اور پرسکون بھی دکھائی دے رہے ہیں, کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ ہم اپنی اپنی سیٹس نکال دیں گے کراچی جیسے شہر کے اندر بھی. تو وہاں پر ایک اور معاملہ بھی یہ ہے کہ لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ابھی بھی میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ہیں اور کہیں نہ کہیں گٹر کے ڈھکن کو لے کر بڑے سوال اٹھتے ہیں, اور اوورآل جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خراب بتائی جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر صورتحال کیا بنتی ہے, کیونکہ کیوں پاکستان کی بات کریں جو کہ کراچی کی ایک اہم اور بڑی سیاسی جماعت ہے, جب ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ خود بھی کہیں نہ کہیں صورتحال آلدو کہ بتایا گیا ہے کہ مرجز ہو گئے ہیں اور اندرونی طور پہ جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے, مگر پھر بھی اطلاعات آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملات ایسے ہیں, مسائل ایسے ہیں. اور یہ لوگ یہ بات تو تبھی سبھی لوگ مان رہے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم جو کسی ماضی میں جس طاقت اور قوت جو رکھتی تھی وہ آج نہیں ہے. اب اس ایم کیو ایم کا جب الیکشن میں جائے گی یہ ایم کیو ایم تو اس کے کیا نتائج آئیں گے, اس کے اوپر بھی ایک اہم سوال ہے. کیونکہ جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اور سمجھنے والی چیز ہے کہ کراچی کے اندر اگر ووٹ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے تو لوگ یہ بتاتے ہیں, ماہرین یہ بتاتے ہیں, اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک اہم بڑا ووٹر ہے, جب پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایم کیو ایم کا جو ووٹ ہے وہ ڈسٹرب کرتی دکھائی دے رہی ہے. ٹی ایل پی جو اس وقت بڑی پاپولر سیاسی جماعت بن چکی ہے, اس کی بھی ایک بڑا ووٹ بینک ایم کیو ایم سے تعلق رکھتا تھا جو کہ اب ڈسٹرب ہو رہا ہے. پھر جماعت اسلامی کے اندر ایک بہت بڑا ایسا ووٹ بینک ہے جس کا جھکاؤ پہلے ایم کیو ایم کی طرف تھا اور اب اس کا جھکاؤ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی کی طرف بھی آ رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مخصوص ووٹ بینک ہے. اور اب ان تمام صورتحال کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا
کہ کیا نتائج نکلتا ہے. مستقبل قریب میں ہی الیکشنز ہیں اور یقینی طور پہ جو صورتحال آئے گی وہ سب واضح کر دے گی. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پر جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ کون سے پولنگ اسٹیشنز حساس ہیں اور کون سے کہاں کتنی تعیناتی ہوگی. ہم بریک پہ جا رہے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں.